السلام علیکم۔ ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب کے ساتھ 19 ستمبر 2025 جمعہ کو جو اردو گفتگو ہوئی، آج ہم اس کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ سب کا بہت خیر مقدم۔ وعلیکم السلام۔ گفتگو تو خیر شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج لیں۔ ضرور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وسلم۔ ویسے ایک بات کہوں، کبھی آدھی رات کو جب بالکل سناٹا ہوتا ہے، مراقبے میں بیٹھے تو یوں لگتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بہت ہی قریب ہے۔ بڑا روحانی، بڑا پیارا احساس ہوتا ہے۔ کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں۔ جی بالکل، وہ خاموشی اور سکون ایک خاص کیفیت پیدا کرتا ہے۔ خیر، تو آج ہم ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی اس گفتگو پر غور کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں کئی اہم روحانی اور آپ کہہ لیں نفسیاتی پہلوؤں پر بات ہوگی۔ جی بالکل، اس میں خوابوں کی حقیقت کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، دنیا کے مسئلے مسائل سے کیسے نمٹیں کہ خود پریشان نہ ہوں، اور یہ کہ مشکلات آتی کیوں ہیں، اور انبیاء کرام کی حکمت، ان کی سمجھ، خاص طور پر مشکلات سے نمٹنے میں، یہ سب موضوعات شامل ہیں۔ جی ہاں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک کر کے ان نکات کو سمجھیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے وضاحت فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے خوابوں پہ ہی بات کر لیتے ہیں۔ یہ سوال تو تقریباً ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے نا، کہ خواب کیا ہیں، کیوں آتے ہیں؟ جی، اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ سچے خواب کون سے ہیں؟ وہ جو کبھی یاد رہتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے خوابوں کی دو موٹی موٹی قسمیں بتائیں۔ ایک تو ہے رویائے صادقہ، یعنی سچے خواب۔ جی سچے خواب، جو ہم نیند میں دیکھتے ہیں اور پھر جاگنے پر کسی نہ کسی طرح وہ سچ ثابت ہوتے ہیں یا کوئی اشارہ مل جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے رویائے کاذبہ، جھوٹے خواب۔ ہاں، جھوٹے یا بے معنی خواب، جو ہو سکتا ہے دن بھر کی سوچوں کا، پریشانیوں کا عکس ہوں۔ اچھا، اور اس سارے معاملے میں ہماری جو دیکھنے کی حس ہے، نظر، اس کا کیا کردار ہے؟ مطلب خواب میں ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ جو ہماری نظر ہے نا، دیکھنے کی حس، یہ ہر حالت میں ایک ہی طرح کام کرتی ہے۔ ہر حالت سے کیا مراد؟ یعنی چاہے ہم جاگ رہے ہوں، سو رہے ہوں، موت کا وقت ہو، موت کے بعد کی جو حالت ہے، یا پھر قیامت، حشر نشر، یہ حواس کے 5 الگ الگ درجے ہیں، لیولز ہیں۔ اچھا۔ جی، لیکن نظر کا جو بنیادی کام ہے وہ دیکھنے کا، وہ ان سب میں جاری رہتا ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک قول یاد آ رہا ہے کہ نیند جو ہے وہ شعور کو سلا دیتی ہے اور لاشعور کو جگا دیتی ہے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اصل ذات، جو ہمارا حقیقی وجود ہے، وہ خود اپنی ہی حرکتوں کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو دیکھنے لگتی ہے۔ یہ ذات کیا چیز ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ جی، دیکھیں، ذات سے مراد ہے ہماری اصل، ہماری کور سیلف، ہماری انفرادیت، عام طور پہ جسے ہم روح کہہ دیتے ہیں نا۔ ہاں، روح ہی کہتے ہیں۔ جی، تو وہ تکنیکی طور پر وہ توانائی ہے جس سے یہ ذات استعمال کرتی ہے۔ جب ہمارا شعور، یعنی جو سوچ کا ایک پیٹرن، ایک سانچہ ہم نے دنیا میں بنایا ہے، وہ سو جاتا ہے، غیر فعال ہو جاتا ہے، تو نظر ایک دوسری سطح پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ عام زبان میں اسے لاشعور کہہ دیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا کہ یہ شعور کی ہی مختلف سطحیں ہیں، جیسے شعور سوم، دوئم، اول۔ اچھا، لیولز ہیں شعور کے؟ جی، لیولز ہیں۔ فرق صرف رفتار کا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حواس کی رفتار بہت زیادہ، شاید 70 گنا تک بڑھ جاتی ہے، تو ہمارا یہ جو مادی شعور ہے، یہ سپیڈ میچ نہیں کر پاتا۔ تو جسم سو جاتا ہے؟ بالکل، جسم سو جاتا ہے اور ذہن، آپ کہہ لیں، آزاد ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی آزاد ذہن کی جو کارکردگی ہے وہ ہم خواب میں دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی تو کہا تھا کہ خواب میں انسان وہ سب کچھ کرتا ہے جو جاگتے ہوئے کرتا ہے، چلنا پھرنا، کھانا پینا۔ جی، بات کرنا۔ تو یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ذات؟ جی ہاں، یعنی ہماری اصل ہستی روح کی انرجی سے اپنی ہی صلاحیتوں کو آزما رہی ہوتی ہے۔ واہ! بالکل۔ یہ تو اپنی ہی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا ایک طرح سے تماشا ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ جی، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے شعوری طور پر ان صلاحیتوں کو پہچاننے کی یا استعمال کرنے کی کوئی ٹریننگ نہیں لی۔ اچھا۔ اسی لیے ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔
جیسے آپ بازار جائیں، بہت کچھ دیکھیں، لیکن بعد میں کوئی پوچھے کیا کیا دیکھا تو ہاں، کچھ خاص یاد نہیں رہتا، تفصیلات بھول جاتی ہیں۔ جی، توجہ اور تربیت دونوں کی کمی ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ تھا شاید قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ کے اس قول میں بھی جو کتاب لوح و قلم میں ہے۔ آپ نے ذکر کیا تھا لوح و قلم، کیا ہے تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی، لوح و قلم قلندر بابا اولیاء کی کتاب ہے۔ یہ روحانی علوم کو بڑے منظم ایک سائنسی انداز میں پیش کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قلندر بابا اولیاء کو 2 خاص ہدایتیں دی تھیں۔ کیا تھیں وہ؟ ایک تو یہ کہ میری طرز فکر، میرا سوچنے کا انداز لوگوں کو بتاؤ، اور دوسرا یہ کہ یہ جو سینے کا علم ہے اسے سائنس یعنی ایک منظم علم بنا کر پیش کرو۔ اچھا، تو اسی کتاب میں وہ جملہ ہے کہ بیداری کا بڑا حصہ بے خبری میں گزرتا ہے اور خواب سارے کا سارا لا علمی میں گزرتا ہے۔ مطلب ہم جاگتے ہوئے بھی بے خبر ہیں اور سوتے ہوئے تو بالکل ہی لا علم ہیں۔ تو اس بے خبری اور لا علمی سے نکلنا تو پھر ہماری اپنی ذمہ داری ہوئی؟ جی بالکل، اگر ہم چاہیں تو۔ تو اگر کوئی چاہے تو اس کا کوئی عملی طریقہ بھی بتایا گیا؟ جی، ایک مشق کا ذکر آیا، استرخاء۔ استرخاء؟ جی، یہ اندھیرے میں کسی ایک نقطے پر نظر جما کر دیکھنے کی مشق ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ذہن کو فوکس کرنا سکھایا جائے۔ کہتے ہیں کہ اس سے نیند پر کنٹرول آتا ہے اور خواب کے جو حواس ہیں وہ بیداری میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ یعنی روحانیت صرف خیالی نہیں، عملی چیز بھی ہے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ روحانیت اصل میں بچپن کی طرف واپسی کا سفر ہے۔ یہ بات مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ جی ہاں، یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ بچپن کی وہ معصومیت، وہ توکل، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش ہو جانا۔ کہا جاتا ہے نا کہ بچہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، کھیلتا ہے ان سے۔ جی، تو روحانی سفر کا ایک مقصد اپنی یادداشت کو تازہ کرنا بھی ہے، پیچھے جانا ہے، بچپن سے ہوتے ہوئے اس لمحے تک جب روح بنی تھی، لمحے کن تک۔ عالم ارواح، فرشتوں کا سجدہ کرنا، علم اسما کا ملنا، روح کا پھونکا جانا، الست بربکم کا وہ وعدہ، یہ سب ہماری یادداشت میں کہیں نہ کہیں محفوظ ہے۔ اور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ حافظہ ہی باطن ہے، یعنی ہماری یادداشت ہی ہمارا اندرون ہے۔ اچھا، تو خوابوں کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہماری ذات جو ہے وہ ہر حال میں دیکھ رہی ہے، کام کر رہی ہے، جاگتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے بھی، کوما میں، موت کے وقت، قیامت میں۔ جی بالکل۔ اور خواب اس لیے نظر آتے ہیں کہ نیند میں ذات کی یہ صلاحیتیں غیر ارادی طور پر چل رہی ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ ابھی ہم غیر اختیاری طور پر دیکھتے ہیں، اور جو کچھ یاد رہ جاتا ہے بیدار شعور کو، وہ اسے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق تصویریں پہنا دیتا ہے۔ اسی لیے تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی، جو معبر ہوتا ہے یعنی تعبیر بتانے والا، وہ آپ کی بتائی ہوئی کہانی سے اندازہ لگاتا ہے کہ آپ کے شعور نے اصل پیغام کو کیا شکل دی ہے۔ بڑا قابل آدمی ہوتا ہے ویسے معبر۔ ویسے قابل تو چنے بھی ہوتے ہیں، قابلی چنے۔ جی بالکل۔ اچھا جی، اب اگلے اہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایک سوال تھا دنیا سے جانے کے بعد کے سفر کے بارے میں، عالم آراف۔ اس پر ڈاکٹر صاحب کا کیا جواب تھا؟ ڈاکٹر صاحب کا جواب بہت مختصر تھا لیکن بڑا جامع۔ انہوں نے کہا، آپ جس پٹری پر، مطلب جس ذہنی کیفیت، جس سوچ کے راستے پر اس دنیا میں چڑھ گئے جی، بس وہی آگے جاری رہنی ہے۔ یعنی جو ٹریک یہاں پکڑا وہی آگے چلے گا۔ یہ تو بڑی سیدھی لیکن بڑی گہری بات ہے، گویا اگلی منزل یہیں بن رہی ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت میں دنیا میں آنے کا مقصد بھی یاد دلایا تھا۔ وہ کیا تھا؟ یہی کہ ہم جنت میں تھے، شیطان نے بہکایا، ہم سے غلطی ہوئی، وہ درخت والا واقعہ، تو یہاں زمین پر بھیجا گیا کہ بھائی حواس سے، تجربات سے اپنی حکمت کو، اپنی سمجھ کو اتنا مضبوط کر لو کہ دوبارہ دھوکہ نہ کھاؤ۔ اور اللہ نے حکم دیا، اہبتو، نیچے اترو، اور ساتھ ہی استقرار فی الارض، زمین میں ترقی کرو۔ جی، اور وہ ترقی بھی جیومیٹریکل پروگریشن سے ہونی تھی، یعنی تیزی سے، 1 سے 2، 2 سے 4۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ جسم تو ماں کے پیٹ میں اسی تیزی سے بنتا ہے، باہر آ کر ہم ذہن کو ویسے ترقی نہیں دیتے۔ نہیں دیتے، بلکہ اکثر ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں، منفی سوچ، منفی رویے، جسے ریٹروگریشن کہتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ؟ ڈاکٹر صاحب کے بقول نتیجہ یہ ہے کہ ہم انجانے میں شیطان کی گود میں جا بیٹھتے ہیں، وہی کرنے لگتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، یعنی منفی سوچ اور عمل۔ تو یہ جو مثبت اور منفی رویے ہیں، رحمانیت اور شیطانت، ان میں فرق کیسے کیا جائے؟
پہچان کیا ہے؟ پہچان بہت واضح بتائی گئی۔ رحمانیت کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: محبت، تعمیر اور اجتماعیت، یعنی مل جل کر رہنا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے الٹ جو کچھ بھی ہے وہ شیطانت ہے۔ جیسے محبت کا الٹ نفرت ہے۔ اب نفرت کی کئی شکلیں ہیں: کسی کا برا لگنا، غیبت کرنا، سستی، کاہلی، بھول جانا، دل میں بغض رکھنا، حسد کرنا، غصہ آنا، یہ سب۔ اور تعمیر کا الٹ؟ تخریب۔ اور اجتماعیت کا الٹ؟ انفرادیت پسندی، خود غرضی، یعنی بس میں ہی میں۔ تو ہمیں ان منفی چیزوں کو پہچاننا ہے، ان سے بچنا ہے، اپنے مزاج پر، ذہن پر قابو پانا ہے، اور غیر جانبدار رہنا سیکھنا ہے، نیوٹرل رہنا ہے۔ جی، نیوٹرالٹی۔ اچھا، تو اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے یا ناکام رہیں تو عالم اعراف میں کیا فرق پڑے گا؟ وہاں کیا منظر ہوگا؟ قرآن پاک کی سورہ واقعہ میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اگر ہم یہاں منفی سوچ یعنی شیطانت میں رہیں تو وہاں اصحاب الشمال کہلائیں گے، بائیں ہاتھ والے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ذکر ہے سخت ماحول کا، کھولتے پانی کا، زقوم یعنی کانٹے دار کھانے کا۔ اللہ پناہ دے۔ اور اگر مثبت رہے، رحمانیت پر، تو پھر اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، ان کے لیے اونچے مقامات ہیں، نہریں ہیں، اچھے اچھے پھل، بے خار بیریاں، آرام دہ ماحول۔ اور وہ لوگ جنہوں نے سبق سیکھ لیا، جنہوں نے غیر جانبدار رہنا سیکھ لیا، وہ ہیں سابقون، سبقت لے جانے والے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا سبق یاد کرنے والے۔ اچھا، ان کے بارے میں ہے کہ وہ عزت سے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، غلمان یعنی نوجوان خدمتگار ہوں گے، بہترین پھل، پرندوں کا گوشت اور پاکیزہ خوشبودار مشروبات، جسے خمر کہا گیا ہے۔ اس کا عام ترجمہ شراب کرنے سے نا غلط فہمی ہوتی ہے۔ تو سارا کھیل اسی ذہن کا ہے جو ہم یہاں بنا رہے ہیں۔ اگر یہاں ذہن پریشان، الٹا سیدھا، منفی ہے تو آگے کا وقت بھی ویسا ہی گزرے گا۔ یہ تو بہت بہت خطرناک بات ہے۔ جی واقعی، یہ بہت کلیدی نقطہ ہے، غور طلب ہے۔ اچھا، اب ایک اور بڑا عملی سوال جو اکثر لوگوں کو پریشان کرتا ہے، وہ یہ کہ بھئی دنیا کے معاملات ہیں، انہیں حل تو کرنا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی سنتے ہیں کہ ان میں ذہن کو انوالو نہیں کرنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تضاد لگتا ہے۔ جی، یہ سوال اہم ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس الجھن کو بڑے اچھے طریقے سے صاف کیا۔ انہوں نے کہا، فرق سمجھیں، ذات کو انوالو نہیں کرنا مطلب خود جذباتی طور پر نہیں الجھنا۔ اچھا، لیکن ذہن سے کام لینا ہے، یعنی سوچ سمجھ کر عقل سے مسئلے کو ہینڈل کرنا ہے۔ او، یعنی فرق ہے جذباتی طور پر ملوث ہونے میں اور ذہن کو استعمال کرنے میں۔ جب ہم جذباتی ہوتے ہیں تو ہم بائسڈ ہو جاتے ہیں، اپنی پسند ناپسند لے آتے ہیں بیچ میں۔ بالکل، اپنی مرضی چاہتے ہیں، لیکن جب ذہن سے کام لیتے ہیں تو ہم صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، حل سوچتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ یہ سب ذہن سے ہوتا ہے۔ تو ذات کا انوالو نہ ہونا کیا ہے پھر؟ وہ یہ ہے کہ کسی کی بات دل پر نہ لگے، ذاتی نہ لگے، دکھ نہ ہو، غصہ نہ آئے، روئیں پیٹے نہیں۔ یہ وہی نیوٹرالٹی ہے، غیر جانبداری۔ اللہ نے بھی تو کہا نا کہ تم نے دنیا کی زندگی کا اثر لیا ہوا تھا۔ تو یہ وہی بات ہوئی کہ ریاکٹ نہ کریں، رسپونڈ کریں۔ بالکل درست۔ جذباتی رد عمل ریاکشن ہے، اس میں ذات گھس جاتی ہے۔ سوچا سمجھا جواب یا عمل رسپانس ہے، اس میں ذات ذہن سے کام لیتی ہے۔ اور رسپونڈ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بات ہو، مسئلہ ہو، تو فوراً اچھلنے کودنے کے بجائے ایک لمحہ ٹھہریں، سوچیں اس سچویشن کو بیسٹ طریقے سے کیسے ہینڈل کروں۔ ذہن آپشنز دے گا، ان کے نتیجے سوچیں۔ اچھا، پھر وہ راستہ چنیں جس کے برے نتائج کم سے کم ہوں، اچھے زیادہ، اور اس پر عمل کر دیں۔ الحمدللہ، یہ بہت اہم وضاحت تھی۔ اچھا، اب ایک اور مشکل بات۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسی مشکل آ جاتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا بھئی یہ کیوں آئی، بہت سوچا، سمجھ ہی نہیں آیا۔ اس پر ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت ہی بنیادی، بہت پاورفل جملہ کہا تھا، اسے تو بس پلے باندھ لینا چاہیے۔ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، حالات آپ کی سوچوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ او، حالات ہمارے سوچوں کی وجہ سے؟ یہ تو سیدھی ذمہ داری ہم پر آ گئی۔ تو پھر یہ مشکلیں آتی کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا کہ یہ جو حالات ہمیں مشکل لگتے ہیں نا، یہ اصل میں ہماری چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ٹیسٹ کرنے آتے ہیں، انہیں ابھارنے آتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں، تبھی وہ بھیجتا ہے، تاکہ ہم ان پر قابو پائیں
اور خود کو زیادہ مضبوط، زیادہ مطمئن محسوس کریں۔ بالکل۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو مشکل دیکھ کر ہمت ہار جاتے ہیں، چھپنے لگتے ہیں۔ ہاں، ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے، جبکہ کرنا یہ ہے کہ ہمت کریں اور ذہن سے پوچھیں اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تو عملی طریقہ بھی بتایا۔ کیا طریقہ؟ کہا کہ مسئلے کو کاغذ پر لکھیں، پھر اس لکھے ہوئے پر نظر جما کر پوری توجہ سے اپنے ذہن سے پوچھیں، بتاؤ بھائی اس کا کیا حل ہے؟ ذہن 1 2 3 4 حل بتائے گا۔ اچھا، ان حلوں کو بھی لکھ لیں؟ پھر ان کا تجزیہ کریں۔ سوچیں ان میں سے کون سا حل میرے اختیار میں ہے، کون سا میں کر سکتی ہوں، کس پر عمل ہو سکتا ہے۔ اس سے نا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اور پھر اس پر عمل کرنا ہے؟ جی، پھر گھبرانا نہیں ہے، مقابلہ کرنا ہے، حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک حل آزمائیں، نہ ہو تو دوسرا، اور اس کوشش کے دوران اللہ مدد کرتا ہے، وہ ذہن میں اور راستے ڈالتا ہے، اسباب بناتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہی کہ توجہ اللہ پر ہو، بھروسہ اس پر ہو۔ اگر ہم خود ہی چیمپئن بننے لگیں گے نا تو اللہ سائیڈ پر ہو جاتا ہے۔ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اپنی پوری صلاحیت استعمال کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ جی بالکل۔ ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، بے شک بے شک۔ مکہ کے وہ 13 سال، پھر مدینہ کے حالات، ہماری زندگی کی مشکلیں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ نے کیسے حکمت سے، توکل سے، تدبیر سے راستہ بنایا۔ اسی لیے تو حضور مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ کتاب ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول، جی، اسے روز پڑھیں تاکہ یہ سیکھیں کہ مشکلیں آتی ہیں تو ان کا سامنا کیسے کرتے ہیں، حل کیسے نکالتے ہیں۔ آج شاید مسلمانوں کا ایک بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم کوشش، ہمت، حل نکالنے کے بجائے نا بس اللہ کو ڈکٹیشن دیتے رہتے ہیں، یا اللہ یہ کر دے، وہ کر دے۔ جی، سوچ اور عمل دونوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ چلیں اب گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کے بارے میں تھا۔ سوال تھا کہ انہوں نے چھری کی دھار کو چھری سے الگ کر کے کیسے استعمال کیا۔ یہ بات ذرا سمجھنے میں مشکل لگتی ہے۔ دیکھیے، اسے سمجھنے کے لیے پہلے ایک اصول سمجھنا ہوگا، وہ یہ کہ ہر چیز کی نا اپنی کچھ صفات ہوتی ہیں، خاصیتیں، فنکشنز۔ جیسے چھری کی صفت ہے کاٹنا، آگ کی صفت ہے جلانا، روشنی دینا، گرمی دینا۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، قرآن میں حضرت ابراہیم کے آگ والے واقعے میں کیا ہے؟ قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ یہاں قلنا یعنی ہم نے کہا میں کون شامل ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی مشترکہ توجہ، مشترکہ ارادہ شامل تھا، جس سے آگ کی جلانے والی صفت معطل ہو گئی، روشنی والی، گرمی والی شاید رہیں۔ اچھا، اسی اصول کو اب قربانی والے واقعے پر لگائیں۔ جی، حضرت ابراہیم نے حالت نوم میں دیکھا، اب یہ حالت نوم گہری سوچ بھی ہو سکتی ہے، مراقبہ بھی۔ دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، انہوں نے اس پر غور کیا، کیوں، کیا، کیسے؟ اور اس غور و فکر سے وہ ایک راز پا گئے۔ جی، وہ اس راز تک پہنچ گئے کہ کسی چیز کی صفت کو، جیسے چھری کی کاٹنے کی صفت کو، اس چیز کے وجود سے الگ کر کے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیسے کیا انہوں نے؟ مطلب کوئی خاص عمل تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا کہ یہ ذہنی توجہ، روحانی قوت کا کمال تھا۔ انہوں نے اپنی پوری توجہ، پوری صلاحیت استعمال کر کے چھری کی جو کاٹنے کی صفت تھی اسے اس طرح چلایا کہ وہ عمل تو کر رہی تھی، لیکن بیٹے کی گردن پر نہیں بلکہ کہیں اور، جیسے پاس ہی کوئی دمبا تھا اس پر۔ کیا قرآن میں اس کی طرف کوئی اشارہ ملتا ہے؟ جی، قرآن کے الفاظ ہیں تلہ للجبین، یعنی اسے، بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اب عام طور پر ذبح کرنے کے لیے تو پیٹھ کے بل لٹاتے ہیں نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ تو یہ پیشانی کے بل لٹانا شاید اسی خاص طریقے کی، اسی خاص کیفیت کی طرف اشارہ ہے جس میں یہ ممکن ہوا۔ اور جب چھری پھیری تو دمبا کاٹ گیا، بیٹا محفوظ رہا۔ جی ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ ایک کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اس کا فدیہ ایک ذبح عظیم یعنی بڑی قربانی سے دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بیٹا تو ذبح نہیں ہوا
تو یہ ذبح عظیم، یہ بڑی قربانی کیا تھی؟ وہ دمبا؟ ڈاکٹر صاحب کی تشریح کے مطابق یہ ذبح عظیم وہ دمبا نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ یہ ذبح عظیم خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم دریافت تھی، وہ علم، وہ راز جو انہوں نے پا لیا تھا کہ چیزوں کی صفات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ وہ عظیم صلاحیت تھی جو اس آزمائش سے ظاہر ہوئی، اور یہی اصل بڑی قربانی یعنی بڑا حصول تھا۔ سبحان اللہ! یہ تو علم و حکمت کے بہت ہی گہرے نقطے ہیں۔ انبیاء کرام کے واقعات صرف کہانیاں نہیں، ان میں تو انسان کے لیے کتنی رہنمائی، کتنے راز چھپے ہیں۔ بے شک، ضرورت بس ان پر غور و فکر کرنے کی ہے۔ آج کے اس گفتگو کو اتنی توجہ سے سننے اور اس میں شامل ہونے کے لیے تمام سننے والوں کا دل سے شکریہ۔ اور اگر اس گفتگو سے کسی کے علم میں، کسی کی سوچ میں ذرا سا بھی اضافہ ہوا ہو تو ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامل صحت، تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے، ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے۔ آمین۔ وہ بلا شبہ ہمارے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کا، ان کے علم کا عکس ہیں، جس سے ہم سب روشنی لے رہے ہیں۔ بالکل۔ اور اگر یہ باتیں مفید لگی ہوں تو انہیں ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن سے آپ کو محبت ہے، جنہیں آپ اللہ کے قریب دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی ہاں، اپنی رائے سے، اپنے تاثرات سے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، لائک کیجیے گا، اور ہو سکے تو اس کا لنک فیس بک وغیرہ پر بھی شیئر کر دیجیے گا۔ اس ساری گفتگو سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر واقعی ہماری سوچیں ہمارے حالات بناتی ہیں، ہماری آخرت بناتی ہیں، تو آج ابھی ہم اپنی سوچ میں وہ کون سی ایک چھوٹی سی مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں جو ہمارے آنے والے کل پر اچھا اثر ڈالے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔